بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن میں 37واں سیشن جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اس میں ہم جملہ فعلیہ اور اس میں فعل ماضی کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے فعل ماضی اور اس کے اندر فاعل اور مفعول کو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا، اور مفعول بطور ظاہر جو ہے وہ ہم نے پڑھا، تو اسی سے ہم انشاءاللہ آج کے درس کا آغاز آگے کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا۔ تو ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے، آج اصل میں ہمارے اس درس میں جو مین موضوع رہے گا وہ اس کی ہم مزید پہچان کریں گے، اسی کو مزید پکا کریں گے، اور اس کے اندر جو کچھ کنفیوژنز ہیں اس کو دور کریں گے، تو انشاءاللہ اسی طرح سے سبق کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ابھی تک ہم نے پڑھا وہ یہ کہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ ایسا جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اور کسی بھی فعل کو کرنے والا کوئی نہ کوئی فاعل موجود ہوتا ہے، تو فعل کے ساتھ ہم نے فاعل کا استعمال دیکھا، اور ہم نے اس کے اندر یہ بھی بات کی کہ جو فاعل ہے وہ حالت رفع کے اندر ہوتا ہے، یعنی فاعل جو کام کرنے والا ہے اس کی حالت رفع، اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فاعل ہے، اور ہم نے فاعل کو اس میں ضمیر یعنی بطور پروناؤن یوز دیکھا اس کا، اور اس کے بعد ایک درس میں ہم نے اس کو بطور ظاہر یعنی جب وہ ظاہر ہو کر آ جائے سامنے تو وہ ہم نے دیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں یہ بھی بات نوٹ کی تھی کہ جب فاعل بطور ضمیر بطور پروناؤن آئے تو ہم نے ایک پوری گردان ہم نے دیکھی تھی فعل ماضی کی، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر تو ہم پروناؤن کو یوز کر رہے ہوں تو اس میں جو گردان کے 14 سارے کے سارے صیغے وہ استعمال ہو سکتے ہیں اس فاعل کے اعتبار سے، اگر فاعل ایک ہے، دو ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، حاضر ہے، غائب ہے، یا متکلم یعنی جو بات کر رہا ہے، کوئی بھی ہو تو اس کے اعتبار سے اس جملے کو ہم وہاں سے اس گردان میں سے اس کو اٹھائیں گے۔ جبکہ ہم نے بات کی تھی کہ اگر وہ فاعل جو ہے وہ جو کام کرنے والا ہے وہ ظاہر اگر ہو جائے، وہ واضح طور پر دکھنے لگ جائے، اس کا نام لے لیا جائے، تو اس صورت میں ہم صرف صیغہ نمبر 1 مذکر کے لیے یعنی فرسٹ صیغہ جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے بات کی تھی کہ فعل یعنی اس نے کام کیا تو ہم نے فعل لینا ہے، اور چوتھا نمبر صیغہ فعلت ہم وہ لیں گے، یعنی ایک فیمیل والا 4th ہے اور پہلا والا صیغہ میل کے لیے ہے، تو میل اور فیمیل کے لیے ایک ایک صیغہ بس استعمال ہوگا، چاہے وہ کام کرنے والے 2 ہوں، چاہے جمع ہوں، یا چاہے اکیلا ہو، ہم نے صرف میل اور فیمیل کے لیے ایک ایک صیغے کو چننا ہے، یہ ہم نے بات کی تھی۔ اور اسی اعتبار سے ہم نے پچھلی دفعہ تھوڑا سی اس حوالے سے بات کی تھی، اس کو صرف سمجھنے کے اعتبار سے بس دیکھ لیجئے کہ وہ ایسی ہم نے ایک بات کی تھی کہ ایسے افعال یعنی بعض فعل، بعض وربز، بعض ایکشن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لازمی طور پر مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی مفعول کے بغیر جو ہے وہ اپنا واضح طور پر مطلب بیان نہیں کر پاتے، اور آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں فعل کا اثر جو ہے وہ کسی دوسرے پر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس لیے کسی دوسرے کا وہاں پر بتایا جانا ضروری ہے، یعنی جس پر اس فعل کا اثر ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر تم نے زید کو مارا، اگر ہوتا تم نے مارا تو اس کے ساتھ زید کو مارا، تو زید کا ذکر جو ہے یعنی مارنا، اور اس کا اثر مارنے کا کس کے ہو رہا ہے؟ کسی دوسرے کے اوپر ہو رہا ہے، یعنی وہ زید ایک کوئی دوسرا شخص ہے، اس کو مارا جا رہا ہے۔ یا تم نے زید کی مدد کی، تو یہ مدد کا عمل کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ شخص مفعول ہے جس کی آپ مدد کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے تمام وربز، ایسے تمام افعال جن کو کسی مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ واضح نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کا نام ہم بس دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ کہ انہیں فعل متعدی کہتے ہیں، فعل متعدی۔ اور دوسرے ایسے افعال جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے مفعول ظاہر نہیں ہے، یا پھر اس کو اس طرح انداز سے سمجھ لیں کہ جس میں فعل کا جو اثر ہے وہ خود پہ ہوتا ہے، یعنی پہلے میں کیا تھا؟ متعدی تھا،
یعنی آپ کو یاد ہوگا ہم اردو زبان میں متعدی بیماری بھی بولتے ہیں کہ فلاں بیماری متعدی ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو لگنے والی ہے، یعنی اس کا اثر کسی دوسرے پہ ہوتا ہے، تو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے جس میں کوئی کام کسی دوسرے کے اوپر کیا جائے، یعنی زید کو مارا، زید کی مدد کی، کسی اور کی مدد کی. جبکہ ایک ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا اثر خود فاعل ہی پر ہوتا ہو، مثلا وہ گیا، میں داخل ہوا، میں بیٹھا، میں کھڑا ہوا، تو یہ دیکھیے کوئی بھی کام ہے تو وہ گیا یعنی اس نے وہ کام کیا ہے، وہ خود گیا ہے، تو اس کے اندر یہ نہیں کہ مطلب اس کے اندر اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ گیا کے ساتھ بتایا جائے، کیونکہ وہ کام خود کر رہا ہے، اس کا اثر اس کے اپنے اوپر، جانے کا عمل، اسی طرح داخل ہونے کا عمل اس کے اپنے اوپر ہے. تو لہٰذا ایسے افعال کو کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم. تو یہ صرف نام ایک بتانے کی حد تک، اور بعض اوقات ان میں کیونکہ تفسیر بھی ہم پڑھتے ہیں تو بعض اوقات وہاں پر کوئی ایسا لفظ اگر آتا ہے فعل متعدی اور فعل لازم، اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو ایسے افعال جن میں کسی مفعول کی، جس میں کسی آبجیکٹ کی ضرورت ہو، وہ فعل متعدی ہیں، اور جن میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اثر خود پر ہوتا ہو، تو وہ فعل لازم کہلاتے ہیں. اور اسی والے اور دوسری ہم نے ایک تیسری چیز ہم نے مفعول کے اعتبار سے یہ بھی پڑھی تھی کہ مفعول جو ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی اس کی حالت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اس کی اعرابی حالت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مفعول ہے یا فاعل ہے. تو ہم نے بات کی تھی کہ فاعل اور مفعول ان کی جگہیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور لیکن ان کی حالت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے. تو آج کے ہم اس درس کے اندر، اوریجنلی یہ درس نہیں، ایک سمجھانے کا ایک نیا انداز ہے، وہ یہ کہ ہم بعض عربی کے جملے ہی لیں گے انہی اعتبار سے جو ہم نے سیکھ چکے ہیں، جو ہم ابھی تک سیکھا ہے جس کو، اور ان کو ہم پہچان کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا اردو ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور فاعل اور مفعول کی پہچان اس میں کریں گے کہ وہ کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات یہ چیز کنفیوز کر دیتی ہے، یہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، خصوصاً جب قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہوں تو اس میں یہ بڑی اہم چیز ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے انسان کوئی بڑی غلطی بھی کر سکتا ہے اور کر بیٹھتا ہے. جیسے بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا نا کہ قرآن کریم میں زبر زیر کی غلطی سے معنی بدل جاتا ہے. تو ہر جگہ پر یہ معنی زبر زیر کی غلطی سے نہیں بدلتا، اصل میں وہ انہی جگہوں پر بدلتا ہے جہاں پر کوئی فاعل اور مفعول کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کو ہم نے حالت رفع کو حالت نصب میں بدل دیا تو وہ فاعل کی بجائے مفعول بن جائے گا، یعنی اتنا بڑا فرق ہوگا. یعنی زید نے بکر کو مارا، فار ایگزامپل ہم بات کر رہے ہوں، تو اگر ہم ان کی صرف حالت بدل دیں، زبر کو پیش سے بدل دیں دونوں کی جگہوں پر، تو وہ جو مارنے والا ہے کوئی اور بن جائے گا، اور جو جس کو مارا گیا ہے وہ کچھ اور بن جائے گا، دونوں میں بدل اور فرق آ جائے گا. تو شروع کرتے ہیں بالکل آسان ایک چیز سے. تو ہمارے سامنے ناصارہ یہ لفظ ہے ایک، ناصارہ. اور ناصارہ کس کو کہتے ہیں؟ ناصارہ کا بڑا یعنی عام معنی ہے. ناصارہ کا مطلب یعنی مارنا، مادہ جو ہے وہ یہ مدد کرنا، نصرت اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں. تو ناصارہ، نون زبر نا، صاد زبر سا، یہاں پہ نہیں لکھا ہے غلطی سے. تو ناصارہ مطلب مارنا کے مصدر سے ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ تھوڑا خود گیس کریں. تو غور کریں یہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہم نے ایکسٹرا کوئی اور لفظ نہیں لگایا ہے، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب فاعل ظاہر نہ ہو، کوئی ایکسٹرا لفظ نہ ہو بلکہ اسی کے اندر ہو، تو پروناؤن کی شکل میں اس کے اندر ہوتا ہے. اور فعل کے اور سیغے جو ہیں 14 جو سیغے ہیں، 14 گردان کے سیغوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے. تو یہ کون سا سیغہ ہے، ہم اس کی پہچان ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ کو سیغے کرنا آتے ہیں، یاد ہیں، تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ سب سے پہلا سیغہ ہے. ناصارہ، ناصارا، ناصارو، تو یہ ناصارہ پہلا سیغہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک جملہ جو 3 لیٹرز کے اوپر مشتمل ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ایک مرد نے مدد کی، اس ایک مرد نے مدد کی. اسی طرح اگر ہم یہ کہہ دیں ناصارہ زیدن، ناصارہ زیدن، اب غور کریں زیدن ساتھ لکھ دیا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ گیس کریں. یعنی اس نے زید کی مدد کی. کیا یہ جملہ درست ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ اب کوئی ایک اسم یہاں پر لکھا ہے ناصارہ کے ساتھ زائد، اور زید وہ اسم ہے، وہ نام کیا ہے؟ زید. اب یہ زید کی مدد کی ہے یا زید نے مدد کی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو ہم نے بات کی تھی کیونکہ ناصارہ کے تو اندر ہی ایک، آپ کو پتا ہے کہ اسم اور ایک اس کا فاعل اس کے اندر ہوتا ہے. کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ فاعل اس کے اندر ہے یا یہ ظاہر ہو گیا ہے، باہر ظاہر ہو گیا، یا پھر یہ مفعول ہے؟ تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اس کا ہم نے آسان طریقہ بتایا تھا. ابھی پچھلی سلائیڈ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فاعل جو ہمیشہ کیا ہے، وہ حالت رفع کے اندر ہوتا ہے،
اور زیدن کے آخر میں جو دو پیشیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ فاعل ہے، یعنی یہاں پر اصل میں جو اس کے اندر ناصرہ پہلی گردان میں جو فاعل اس کے اندر تھا وہ یہاں پر باہر نکل آیا ہے، وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ تو ناصرہ زیدن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زید نے مدد کی، بلکہ کیا ہے کہ زید نے مدد کی، زید کی مدد نہیں کی گئی بلکہ زید ہی مدد کرنے والا ہے۔ ناصرہ زیدن، زید نے مدد کی، مدد کرنے والا زید خود ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ زید کی حالت رفع سے۔ اسی طرح اب ہم ایک اور جملہ دیکھتے ہیں، ناصرہ زیدن، ناصرہ زیدن۔ اب اس میں اب غور کریں، گیس کرنے کی کوشش کریں۔ ناصرہ وہی لفظ ہے، ایک ہی بار بار اس لیے دہرا رہے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے، ہمارا اصل فوکس جو ہے وہ فعل کے اوپر نہ رہے بلکہ فاعل اور مفعول کی پہچان کے اوپر رہے۔ تو ناصرہ یعنی اس کا مطلب وہی ہے، اس نے مدد کی۔ اب زیدن آ گیا ہے، زیدن کی بجائے زیدن ہے، تو اب کیا ہوا؟ زیدن، اب اس کو پہچانے یہ کیا ہے، یہ فاعل ہے یا مفعول ہے، اس کی حالت کون سی ہے؟ تو زید کی جو 3 حالتیں ہیں اعرابی کیا ہیں؟ زیدن، زیدن، زیدن۔ تو یہاں پر زیدن، تو زیدن کا مطلب کیا ہے؟ یہ حالت اس کی نصب ہے۔ تو حالت نصب اگر کسی اسم کی ہو تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مفعول ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر مدد زید کی جا رہی ہے، یعنی یہاں پر پھر فاعل کہاں پہ ہے؟ یہ تو مفعول ہو گیا زید، تو پھر فاعل کدھر ہے؟ تو فاعل واپس اس کے اندر ہی چلا گیا ہے، یعنی اگر علیحدہ سے نہیں لکھا تو لازمی بات ہے کہ فاعل اسی کے اندر ہے جیسے شروع میں تھا، یعنی اس ایک مرد نے زید کی مدد کی، ناصر زیدن، اس ایک مرد نے زید کی مدد کی، اس ایک مذکر نے زید کی مدد کی۔ کیسے پتہ چلا زید فاعل ہے یا مفعول ہے؟ زید کے آخری اعراب سے کہ یہ اس کی حالت کون سی ہے، اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ حالت نصب کے اندر ہے، یعنی یہ مفعول ہوا۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں۔ اب ہم نے کہا نصرا زیدن، نصرا زیدن۔ اب اس کو ناصرہ کو تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں۔ زیدن، زیدن کون سی حالت ہے؟ حالت نصب ہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے، یعنی زید کی مدد کی گئی ہے۔ کس نے مدد کی ہے؟ اب یہ نصرا۔ اب ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جب فاعل جو ہے اس کے اندر ہی ہو، صیغے کے اندر موجود ہو، فعل کے اندر موجود ہو، تو ہم اس کے 14 صیغوں میں سے کوئی بھی صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر 14 میں سے کون سا صیغہ استعمال کیا گیا؟ دوسرا والا، نمبر 2، نصر نصرا، نصرا، یعنی ان 2 آدمیوں نے مدد کی، یعنی وہ 2 آدمی، غائب ہے صیغہ، مرد کے لیے ہے اور 2 کے لیے ہے، یعنی ان 2 آدمیوں نے زید کی مدد کی، نصرا زیدن، ان 2 آدمیوں نے زید کی مدد کی۔ تو اس طرح آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی، ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اگر عربی میں، کیونکہ اصل تو مقصد یہی ہے، ہم لسان القرآن پڑھ رہے ہیں تاکہ قرآن کو ہم جب عربی زبان میں پڑھیں، کیونکہ قرآن اردو زبان میں تو نازل نہیں ہوا ہے، جب عربی زبان میں پڑھیں، ہمارے سامنے مختلف جملے آئیں تو ہم اس کو پہچان سکتے ہوں، ہمارے سامنے جب تلاوت ہو تو وہ ہمارے دلوں پر ڈائریکٹ اثر کرے، ہمیں اس کے لیے ٹرانسلیشن کھولنی نہ پڑے، کیونکہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر وہ موقع نہیں ہوتا۔ اور جیسے نماز کے اندر جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے اندر وہ روتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، ان کے اوپر رکت طاری ہوتی ہے، تو یہ منظر صرف اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب قرآن مجید کو ہم ڈائریکٹ اسی کی زبان میں سمجھ رہے ہوں۔ تو یہ جو آج ہم پریکٹس کر رہے ہیں یہ اسی کے لیے۔ تو ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ ناصرا میں اصل میں دوسرا صیغہ استعمال ہو جو 2 کے لیے ہے اور غائب مذکر کے لیے ہے، اور زیدن مفعول ہے، یعنی ان 2 نے زید کی مدد کی۔ اب ایک اور جملہ لے لیتے ہیں، نصرو زیدن، نصرو زیدن، زید کے اندر کوئی فرق آیا ہے؟ زیدن، زیدن کی حالت جو 2 زبر اور الف کے ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ یہ حالت نصب ہے، یعنی یہ ابھی بھی مفعول ہی ہے۔ اور نصرو یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ نمبر 3 ہے، نصرا نصرا نصرو، یعنی اگر ناصرہ کی پوری گردان آپ پڑھیں تو یہ صیغہ نمبر کون سا ہے؟ تیسرا، یعنی پوری گردان میں سے آپ کے سامنے آ جانا چاہیے، کہ اگر نہیں بھی آ رہا تو آپ اس کو کر کے دیکھیں، آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں، پوری گردان کو دہرا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گردان میں کہاں فٹ ہوتا ہے، کس کے لیے۔ تو نصرا نصرا نصرو، نصرت نصرتا نصرنا، نصرتا نصرتما نصرتم، نصرتی نصرتما نصرتنا، نصرتو نصرنا۔ تو یہ تیسرے نمبر پہ نصرو جو تھا، یعنی جمع اور غائب کے لیے جو صیغہ تھا یہ وہ ہے مذکر کے لیے۔ تو نصرو ان سب نے مدد کی، زیدن زید کی، ان سب نے زید کی مدد کی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ایک اور صیغہ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے نصرت ابراہیم، اب میم کے اوپر آخری دیکھیں جو ایک حرف ہے اس کے اوپر کوئی حرکت ہم نے نہیں لگائی ہے،
اس لیے تاکہ ہم پہچان تھوڑی کر سکیں، تھوڑا مزید اس کو انڈرسٹینڈنگ اس کی کریں ڈیٹیل میں. تو ایک تو یہ دیکھیں کہ ابراہیم، اب اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اور بعض اوقات عربی میں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید تو نہیں لیکن بعض جگہ پر سنتے ہیں جب ہم عربی زبان کے اندر، تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہاں پر جب کسی لفظ کے اوپر روکتے ہیں تو اس کی حرکت کو نہیں پڑھا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ تو اس لیے اب ہم ایک گیس کرنا بھی سیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو سکتا ہے. اب ابراہیم کا تو پتہ نہیں ہمیں چل رہا کہ یہ ابراہیم منہ ہے یا ابراہیمہ ہے. اگر ابراہیم منہ ہوتا تو یہ فاعل ہوتا، اور اگر ابراہیمہ ہوتا تو یہ مفعول ہوتا. لیکن اب ہم نے غور سے اس کو دیکھنا ہے کہ اگر تو یہ فاعل ہے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر فاعل ظاہر ہو جائے، اگر ابراہیم ہو، ہم پہلا گیس کرتے ہیں کہ ابراہیم ہے یہ، تو اگر تو ابراہیم اگر یہ ہو فاعل یعنی ظاہر ہو گیا، ابراہیم سے یہ فاعل بنے گا، اور فاعل اس کا مطلب ظاہر کر دیا ہم نے. تو پھر یہ جو ہمارے سامنے سیغہ آیا ہے، تو فاعل ظاہر ہو تو سیغے کون سے استعمال کر سکتے ہیں ہم؟ صرف پہلا اور صرف چوتھا سیغہ استعمال کر سکتے ہیں. جبکہ یہاں پر نصرتو، یہ کون سا سیغہ ہے؟ یہ 13واں سیغہ ہے، یہ 13واں سیغہ ہے. نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا. تو یہ 13واں سیغہ ہے، سیکنڈ لاسٹ سیغہ، جو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو 13واں سیغہ استعمال کر دیا. تو اگر ہم یہاں پر پیش لگا دیں تو وہ تو درست نہیں لگتا ہے. تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر اگر ہم زبر لگائیں تو یہ مفعول بن جائے گا ابراہیمہ. تو نصرتو، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ فاعل اس کے اندر ہی ہے، یعنی فاعل ہم نے ظاہر نہیں کیا بلکہ اسی کے اندر رکھا ہے، فاعل ظاہر نہیں ہے. اور فاعل جو ہے ضمیر کی شکل میں ہے. تو نصرتو یہ 13واں سیغہ کس کے لیے ہے؟ یہ واحد متکلم کے لیے ہے، واحد متکلم یعنی جو بات کر رہا ہے. نصرتو میں نے مدد کی، ابراہیمہ ابراہیم کی، میں نے ابراہیم کی مدد کی. تو یہ کب ہوگا؟ اگر ہم نصرتو ابراہیمہ یہ کر دیں تو میں نے ابراہیم کی مدد کی، یہ بالکل درست ہو گیا. اور اگر ہم کہیں نصرتو ابراہیمو تو یہ کیا جملہ درست ہوگا؟ ہم نے ابھی بات کی ہے ابراہیمو اگر ہم کہیں یعنی فاعل کو ظاہر کر دیں تو پھر یہ نصرتو نہیں ہو سکتا، پھر یہ کیا ہوگا؟ نصارا. یعنی یا پہلا سیغہ لے سکتے ہیں یا چوتھا سیغہ لے سکتے ہیں جو فیمیل کے لیے. ابراہیم فیمیل نہیں ہے تو لہٰذا ناصرہ ہوگا. تو ناصرہ ابراہیم، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس طرح لکھنا جو ہے وہ غلط ہے، یہ رانگ ہوگا. تو یہ جملہ ہی غلط ہو جائے گا اگر ہم نے ابراہیم کہہ دیا. یہی وہ بات ہے جو ہم نے بات کی کہ اگر ہم قرآن کریم میں کسی جگہ پر بعض اوقات صرف زبر کو یعنی جہاں پہ دیکھیے زبر لگانی تھی اس کے پیچھے پیش پڑھ دیا، تلاوت کرتے ہوئے زبر کو پیش پڑھ دیں گے تو یہ پورے کا پورا جملہ ہی انویلڈ اور غلط جملہ بن جائے گا. اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یہ بن ہی نہیں سکتا ہے. تو لہٰذا پھر وہی دوبارہ چیز اس کو دہرا لیں کہ سیغہ نمبر 1 سے لے کے 14 تک یہ کب استعمال ہوتے ہیں؟ جب اس میں ضمیر ہو، جب اس میں ضمیر ہو. یہاں پر دیکھیے 13واں سیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ اسم جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہے، فاعل جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہے. لہٰذا فاعل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہاں پر ابراہیم فاعل ہو ہی نہیں سکتا، فاعل تلاش ہی نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ کیونکہ جو فعل آیا ہے اس فعل کا کون سا سیغہ ہے؟ 14 میں سے کوئی بھی ایک سیغہ ہے. یعنی 14 میں سے اگر کوئی بھی ایک سیغہ ہو، صرف پہلا یا چوتھا نہ ہو بلکہ 14 کے 14 سیغوں میں سے کسی کو بھی استعمال کیا گیا ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے فاعل کو تلاش نہیں کرنا ہے بلکہ جو بھی اس کے نیکسٹ آیا ہے وہ مفعول ہی ہے، وہ فاعل ہو ہی نہیں سکتا، وہ امپاسبل ہے کہ وہ فاعل ہو. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، نصرتی اسامتا، نصرتی اسامتا. اب غور کریے نصرتی کیا ہے؟ یہ کیا پہلا سیغہ ہے یا چوتھا سیغہ ہے؟ نہ یہ پہلا سیغہ ہے نہ یہ چوتھا سیغہ ہے. تو جب یہ پہلا یا چوتھا نہیں ہے، یہ کون سا سیغہ ہے؟ یہ اصل میں 11واں سیغہ ہے. یہ 11واں سیغہ ہے، یعنی مؤنث کے لیے جو یا 10واں سیغہ ہے جو مؤنث واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ جو حاضر ہو، حاضر متکلم اور مؤنث کے لیے. تو یہ دیکھیے نصرتی یعنی تم ایک مؤنث نے مدد کی اسامتا، اسامہ کی. اور اسامہ یہاں پر کیا ہے؟ اسامہ کے اوپر جو تا کے اوپر زبر ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مفعول ہے، اس کی مدد کی جا رہی ہے. نصرتی اسامتا یعنی اسے ایک عورت نے اسامہ کی مدد کی. یعنی اس کا ہم یہ مطلب کر سکتے ہیں کہ اسامہ نے مدد کی؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر اسامہ مدد کرنے والا ہے، اگر یہ فاعل ہے تو یہ نصرتی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں واضح طور پہ یہاں پر پتہ چل جائے گا کہ جیسے ہی پہلے 1 سے 14 سیغوں میں سے کوئی سیغہ استعمال ہوا ہے
تو ہم وہ سیگا اس کا معنی ڈھونڈیں گے، اس کو سیگے میں تلاش کریں گے اس گردان میں سے، اور اس کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے۔ فاعل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی لکھا ہوا ہے وہ مفعول ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ اسی طرح لکھتے ہیں جس میں ہم نے عثمان کے آخر میں نون کے اوپر کچھ نہیں لگایا ہے تاکہ ہم پہچان سکیں۔ تو ناصرہ عثمان، ناصرہ عثمان ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا، تو ناصرہ یعنی اس ایک نے مدد کی، عثمان، اب عثمانو ہے یا عثمانہ ہے، کیا ہے ہم نے ڈھونڈنا ہے یہ۔ تو اگر ہم اس کے اوپر عثمانو لگائیں، اگر ہم کہیں ناصرہ عثمانو، تو عثمان کیا ہو جائے گا؟ فعل ظاہر ہو جائے گا، یعنی فاعل بن جائے گا، فاعل ظاہر ہو جائے گا، فاعل ہے کام کرنے والا، یعنی حالت رفع اس کی استعمال ہو رہی ہے۔ اور پہلا سیگا یعنی دونوں چیزیں فٹ ہو رہی ہیں، یعنی اگر فاعل ظاہر ہو جائے تو ہم پہلا سیگا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو فاعل سمجھ سکتے ہیں، یعنی عثمان کے اوپر پیش لگا دیں، عثمانو کہہ دیں تو ناصرہ عثمانو بنے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ عثمان نے مدد کی، ناصرہ عثمانو، عثمان نے مدد کی۔ اور اگر ہم یہ کریں عثمانو کی بجائے عثمانہ کہہ دیں، ناصرہ عثمانہ، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ جملہ درست ہے؟ کہیں اسی کی طرح غلط تو نہیں ہے؟ پھر یہ ہوا کہ عثمان مفعول بن گیا عثمانہ کہنے کی وجہ سے، اور ناصرہ یعنی یہ جو اس کے اندر پہلے تو فاعل ظاہر تھا، اب ظاہر نہیں رہا، اس کے اندر چلا گیا، یعنی اس ایک مرد نے مدد کی، کس کی؟ عثمان کی، اس ایک مرد نے عثمان کی مدد کی۔ دونوں کے اندر غور کریں، صرف ایک پیش کا فرق ہے، ناصرہ عثمانو، ناصرہ عثمانہ، اب صرف پیش اور زبر کا فرق ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اگر اس کو الٹ پلٹ کر دیں تو مطلب دیکھیں کتنا بدل رہا ہے۔ پہلے جملے میں ناصرہ عثمانو میں ہم کہہ رہے ہیں کہ عثمان نے مدد کی، اور ناصرہ عثمانہ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے عثمان کی مدد کی۔ کتنا فرق ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے اس میں۔ تو لہٰذا ہم نے یاد رکھنا ہے کہ سیگا نمبر 1 سے لے کے 4، یعنی 1 اور 4، سیگا نمبر 1 یا پھر سیگا نمبر 4 اگر استعمال ہو، جہاں پر سیگا نمبر 1 استعمال ہوا ہے، تو ہم نے پھر فاعل کو تلاش کرنا ہے، یعنی ممکن ہے کہ یہ فاعل ہو، ممکن ہے کہ یہ فاعل ہو، یعنی ضروری نہیں ہے لیکن امکان ہے۔ جیسے یہاں پر تو یہ فاعل نظر آ گیا، یہ امکان تھا نظر آ گیا، لیکن عثمانہ کہہ دیا تو یہاں پر اب فاعل اس کے اندر چلا گیا، ناصرہ کے اندر ہے، یعنی اس ایک مرد نے، ناصرہ کے اندر ہی اصل میں ہوا کا ضمیر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اسی طرح نصرت عثمانہ، اب نصرت ہے، عثمان نون کے آگے کیا لکھیں؟ اب نصرت آ گیا۔ اب نصرت کیا ہے؟ چوتھا سیگا ہے، ہم نے کہا تھا یا پہلا یوز ہو سکتا ہے یا چوتھا، یعنی اس ایک عورت نے مدد کی۔ اب عثمانو کہیں تو کیا ہوگا؟ یعنی عثمان اس کا مطلب ظاہر کر رہے ہیں، اگر ظاہر کریں تو اس میں ظاہر کے ساتھ کیا ہے؟ پہلا یا چوتھا استعمال کرتے ہیں، لیکن عثمان ہمیں پتا ہے کہ مرد ہے، عورت نہیں ہے، تو ناصرت ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ناصرت اسی کے اندر اصل میں فیمیل ہے، یہ عثمان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، عثمان فاعل نہیں ہے، عثمان مفعول ہی ہوگا۔ تو ہم کہیں گے ناصرت عثمان، عثمانہ، یعنی اس ایک عورت نے عثمان کی مدد کی۔ اگر ہم کہیں ناصرت عثمانو تو وہ غلط ہوگا، وہ صیغہ درست نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ عثمان مرد ہے اور یہ فیمیل کا صیغہ ہے۔ اگر ہوتا ناصرہ عثمانو تو یہ درست ہوتا، جیسے اوپر درست تھا، تو ناصرت کہنے کی وجہ سے یہ غلط صیغہ ہو گیا، جیسے یہاں پر غلط تھا۔ آگے ہم بس چند ایک دو مثالیں اور دیکھتے ہیں اور پھر اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ ایک اور صیغہ اس طرح سے، وعد اللہ المسلمین، وعدہ یعنی وعدہ کیا، اور وعدہ کس نے وعدہ کیا؟ اللہ میں ہا کے اوپر پیش نے بتایا کہ یہ فاعل ہے، اللہ وعدہ کرنے والا ہے، یعنی وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، المسلمین۔ اب المسلمین، المسلموں کی جو جمع ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ مسلمون یا پھر مسلمین۔ مسلمون یہ اس کی حالت رفع ہے، اور مسلمین یہ اس کی حالت نصب اور جر ہے۔ تو یہاں پر مسلمین ہے، یعنی اس کا مطلب یہ اس کی حالت نصب ہے، اور حالت نصب اگر کسی اسم کی ہو تو مطلب یہ کہ وہ مفعول ہے، وہ فاعل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی مطلب یہ پتہ چلا کہ یہاں پر مسلمین جو ہیں وہ مدد کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی مدد کی گئی ہے، یعنی اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور اللہ مدد کرنے والا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے پیش نے بتایا کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ نے مدد کی ہے، وہ اصل میں فاعل ہے۔ آگے چلتے ہیں، وعد المسلمون اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، وعد المسلمون اللہ، اب وعدہ تو وہیں کا وہیں ہے، وعدہ کیا کس نے؟ المسلمون۔ اب یہاں پہ مسلمینہ تھا، یہاں پہ مسلمون ہے، تو آپ نے پڑھا تھا کہ جمع جب سالم کی ہم جمع سالم جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کی حالت ہم کیسے بتاتے ہیں؟ حالت رفع اور نصب اور جر
اس کی آواز سے، زبر زیر پیش سے نہیں بلکہ آواز سے. اونا یہ حالت رفع ہے اور اینا یہ حالت نصب اور جر ہے. تو یہاں پر اونا کی آواز یعنی حالت رفع ہو گئی، یعنی مطلب یہ فاعل بن گیا. حالت رفع فاعل کی ہوتی ہے، یعنی یہ اصل میں مدد کرنے والا ہے. وعد المسلمون، مسلمانوں نے وعدہ کیا. کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے اس کا کیسے پتہ چلا؟ اللہ میں اب پیش نہیں ہے، زبر ہے، یعنی اب یہ مفعول ہے. یعنی کس سے وعدہ کیا ہے؟ اللہ سے. اسی طرح اس کو اب پہچانے ذرا. وعد اللہ المسلمون، اب ہم نے جگہ بدل دی ہے. اب ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ عربی زبان میں جگہ کو بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کو چاہے پہلے لکھ دیں بعد میں لکھ دیں، ہم نے پہچاننا ہے ان کے اعرابی حالت سے. تو غور کریں، اللہ کو اعلیٰ کے پہلے لکھے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا مسلمانوں سے، نہیں. کیوں؟ حالانکہ اللہ پہلے لکھ دیا، نہیں، بلکہ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی مدد کی، اللہ سے وعدہ کیا گیا ہے. کس نے وعدہ کیا ہے؟ اونا، یعنی یہ اس کی حالت رفع ہے. بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ اصل میں فاعل ہیں، یعنی مسلمانوں نے وعدہ کیا اللہ سے. اسی طرح ایک اور جملہ لیتے ہیں. قاتل داود جالوتا، قاتل قتل کیا، داود جالوتا. کس نے قتل کیا؟ بتائیں ذرا، آپ لوگ خود گیس کریں. داود نے جالوت کو قتل کیا یا جالوت نے داود کو قتل کیا؟ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے. اب ہمیں داودو یہ اور جالوتا، یعنی داودو میں داودو اور جالوتا، یہ بتا رہا ہے کہ جالوت مفعول ہے یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے، اور داود قتل کرنے والے ہیں. یعنی قتل کیا داود نے علیہ السلام نے جالوت کو، داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. تو قرآن میں یہ واقعہ ہے. قاتل داود جالوتا. تو ایسی آیات ہیں کہ جن میں حرکت اگر ہم بدل دیں، مثال کے طور پہ ہم کہہ دیں قاتل داود جالوت، داودا کہہ دیا غلطی سے ایک قاری نے، حافظ نے، جس نے حفظ کیا ہوا ہے، حفظ اگر اچھا نہیں کیا ہے، پکا نہیں کیا ہے، زبر زیر پیش کی غلطی کرتا ہے اور یہاں پر کہہ دیتا ہے قاتل داودا، داودو کی بجائے، تو مطلب یہ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ داود کو قتل کیا جالوت نے. یا پھر اگر دونوں کے اوپر جالوتا داودا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے قتل کیا داود اور جالوت کو. قتل داود جالوتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ داود اور جالوت کو قتل کیا گیا ہے. یہ دونوں مفعول بن گئے اور قتل یہ اس کے اندر ہے، یعنی وہ ایک مرد جس نے قتل کیا ہے وہ اس کے اندر ہی آ گیا. اس ایک مرد نے قتل کیا داود کو بھی اور جالوت کو بھی، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اہمیت ہے کہ ایسی آیات میں جہاں پر ایک حرکت سے بدل جاتا ہے معنی. اسی طرح ایک آخری مثال لے لیں. ضربا الولدانی، ضربا یعنی مارا، الولدانی، ضربا کا تو مطلب کیا ہے؟ مارا. الولدانی، آنی عینی، آپ کو پتہ ہے آنی اور عینی مثنیٰ کے اندر یہ آواز ہیں. آنی یعنی دو لڑکوں نے، الولدانی دو لڑکے. اب یہ ان کو مارا ہے یا انہوں نے مارا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آنی کی ساؤنڈ بتا رہی حالت رفع. حالت رفع مطلب یہ فاعل ہے، یعنی انہوں نے مارا ہے. تو کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں قتل کا کیس کیسے سالو ہو رہا ہے، گرامر پتہ چلنے سے، ورنہ غلط کسی اور کے اوپر الزام لگ جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ یہ حالت رفع ہے تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اصل میں مارا ہے. فاعل یہ ہیں ضرب الولدانی، دو لڑکوں نے مارا. اور اگر ہم کہیں ضرب الولدینی، آنی عینی، عینی کی ساؤنڈ بتا رہی ہے کہ یہ حالت نصب ہے، یعنی یہ مفعول ہے. ولدینی یعنی دو لڑکے، مطلب وہی ہے ابھی بھی. الولدانی مطلب دو لڑکے، الولدینی مطلب دو لڑکے، لیکن مارنے والا کون ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی حالت رفع یا جر سے، نصب سے. حالت نصب یہاں پر آگے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو دو لڑکوں کو مارا گیا. کس نے مارا؟ ضربا اس ایک لڑکے نے، ضربا اس ایک لڑکے نے، اس کے اندر ہے ضربا اس ایک لڑکے نے الولدینی دو لڑکوں کو مارا. تو اعرابی حالت کو ہم آواز سے پہچانیں گے. یعنی یہ آپ یہ غور کریں یہاں پہ آنی یعنی آخری حرکت، جو بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اعراب کو ہم زبر زیر پیش سے پہچان سکتے ہیں، تو نہیں. اب یہاں پر دیکھیں دونوں کے نیچے زیر ہے، لیکن یہ زیر نہیں ہم نے دیکھنی. آنی عینی کی ساؤنڈ، اونا اینا یہ ساؤنڈ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ساؤنڈ سے ہم نے اعرابی حالت کو پہچانا ہے. تو اسی کے اوپر آج کا ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں. امید ہے اس سے آپ کو ریوائز کرنے میں، کچھ چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. اور اگر یہ لگے کہ یہ تھوڑا تیز تھا اور اس میں سمجھ نہیں آئی ہے، اس کو بار بار سنیں، اس کو بار بار غور کرنے کی کوشش کریں. اس سے آپ کے گرامر کے اور قرآن کریم کو ترجمہ کرنے کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.